قرآن پاک جو کہ اسلام کی مقدس کتاب ہے، جو آج کروڑوں مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ آسمانی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا، وہ ایک کتاب کی شکل میں کیسے محفوظ ہے؟ اس کی کہانی صحابہ اکرام کی ایمان، دور اندیشی اور بے مثال محنت کو بیان کرتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی، تبھی سے قرآن کو محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دور میں دو طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوا کرتی تھی، زبانی اور لکھنا۔ عربوں کی یادداشت بہت تیز تھی اور وہ اپنی شاعری اور نسلوں کا حساب یاد رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیتوں کو بڑے ہی شوق سے یاد کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کاتب وحی قرار دیا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو لکھوا دیتے اور ساتھ یہ بھی بتاتے کہ اس آیت کو کس صورت میں کس آیت کے بعد لکھنا ہے۔ پھر لکھوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ دہراتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی لکھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسجد نبی تعلیم کا پہلا مرکز بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو بہت اہمیت دی۔ جو قیدی جنگ بدر میں پکڑے گئے تھے، ان کو چھوڑنے کی یہ شرط رکھی گئی کہ تم ایک قیدی کسی بھی 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم اس قیدی کو آزاد کر دیں گے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان صحابی کو تعلیم دی گئی، جنہوں نے نہ کہ صرف عربی بلکہ یونانی، عبرانی اور فارسی زبان بھی سیکھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خطیبوں میں سے ایک بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح تو ملی، لیکن ایک بھاری قیمت چکانے کے بعد، جن میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 700 لوگ صرف حافظ قرآن تھے۔ اس بڑے نقصان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر مند کر دیا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر حفاظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تو قرآن کے کچھ ہی حصے باقی رہ جائیں گے۔ انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کی صلاح دی۔ پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کرنے سے منع کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور امت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ آخرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے۔ اس اہم کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ وہ کسی بھی آیت کو صرف زبانی یادداشت کی بنیاد پر قبول نہیں کرتے۔ ایک آیت کو لکھنے کے لیے کم سے کم 2 گواہ لائے جاتے تھے۔ پھر جب وہ آیت لکھی جاتی تھی تو حفاظ سے اس آیت کا ویریفیکیشن کیا جاتا تھا، اور یہ سارا کا سارا کام مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا گیا تاکہ کسی کو بھی کوئی شک نہ رہے، اور اسی طرح قرآن پہلی بار ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع ہوا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت ایران سے لے کر کے اتری افریقہ تک پھیل چکی تھی۔ نئے مسلمان جو عربی نہیں جانتے تھے وہ عرب کے نہیں تھے، وہ قرآن مجید کو الگ الگ لہجوں میں پڑھنے لگے، جس سے اس کے معنی میں غلط فہمی اور اختلاف کے مسئلے پیدا ہونے لگے۔ ارمنیا کے مورچے پہ لڑ رہے کمانڈر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ فوجی قرآن کی تلاوت کے لہجے کے اوپر جھگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مدینہ واپس آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خطرے سے آگاہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک کمیٹی بنائی اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھے ہوئے اصل نسخوں کو منگوایا۔ اس کمیٹی نے اصل اس نسخے کی قریش کے لہجے میں تیار کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسلامی حکومت میں ہر جگہ یہی مستند نسخہ بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ موجود تمام نجی نسخوں کو جلا دیا جائے تاکہ تلاوت میں اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس طرح قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی فیصلے کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان بھلے ہی الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوں، لیکن دنیا کے ہر کونے میں ہر مسلمان کے پاس ایک ہی قرآن ہے جو اس امت کے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔